پھر سعودی عربیہ کے اوپر یمنی حوثی باغیوں نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ 4 حملے کیے گئے ہیں، 2 ایئرپورٹ پر اور 2 شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی تازہ کارروائی کے نتیجے میں سعودی عربیہ کے 5 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف اب UK کے اندر بھی کیس کی شروعات ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کل رپورٹ پبلش کی تھی جس میں شہزادہ محمد بن سلمان کو ڈائریکٹ نامزد کیا تھا اور جمال خشوگی کے معاملے کے اندر شہزادہ محمد بن سلمان کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے بعد اب UK کے اندر بھی سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف ایکشن لینے کی تیاریاں جاری ہیں۔ جس طرح امریکہ نے ایکشن لیا ٹھیک ویسے ہی یورپی یونین اور دیگر ممالک بھی اب تیار ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے 2019 کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جمال خشوگی کے اندھوناک قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان نے 18 سعودی لوگوں کو جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف عدالتی کارروائی کی تھی، لیکن آخر میں کوئی بڑا نتیجہ ثابت نہ ہوا۔ کل جمال خشوگی کی جو منگیتر تھی اس نے صدر جو بائیڈن کو یہ کہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پینلائز کیا جائے، ان کو ہر لحاظ سے پنش کیا جائے۔ ایک طرف ایران یمنی حوثی باغیوں کو لگاتار حملے کرنے کا سامان دے رہا ہے، وہ سعودی عربیہ کے ایک ایک شہر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کیونکہ امریکہ نے بہت نرم گو ایران کے نیوکلیر ویپنز کو لے کر ہو گیا ہے۔ اس تمام تر کہانی کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے 1000 سے زیادہ فوجیوں اور انٹیلیجنس عہدیداروں نے جو بائیڈن کے نام خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن کسی بھی طریقے سے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل نہ کرے بلکہ ایران کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بائیڈن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی لیگیسی فالو کرنے کے لیے ایران کے 1000 سے زیادہ عہدیداروں نے خط لکھا ہے۔ ان عہدیداروں کے اندر موساد کے کچھ لوگ ہیں، ان کی فوج کے بڑے بڑے اعلیٰ حکام ہیں اور پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عہد لیا ہے کہ اگر صدر جو بائیڈن ایران کے نیوکلیر ویپنز کو لے کر نرم گو ہوتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے معاملات خراب ہوں گے، دونوں کی راہیں جدا جدا ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ سعودی عربیہ کو لے کر کافی پریشان ہیں جبکہ ایران کو لے کر کافی نرم گو ثابت ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے آتے ہی شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کام کرنے والی یمنی حوثی باغی کو ٹیررسٹ لسٹ سے ختم بھی کر دیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ تمام تر حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان نے قطر کے امیر حمد الثانی سے فون پر رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے درمیان بننے والے خلا کو پر کرنے کے لیے سعودی عربیہ کی مدد کی جائے۔ قطری امیر حمد الثانی نے شہزادہ محمد بن سلمان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جمال خشوگی کے معاملے کو لے کر پورا یورپ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ویزے کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے جو ٹریول بین ہے اس کو مزید سٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے ممالک کی جتنی بھی کمپنیاں امریکہ کے اندر موجود ہیں انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ دوسری جانب شہزادہ محمد بن سلمان کی ریاست کو ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں نے لگاتار نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ نشانے بارڈر کے ایریے تک ہی نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے شاہی محل کو اب نشانہ بنا رہے ہیں۔ بیلسٹک میزائلوں سے حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان چاروں شانے چت ہو گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اب قطر کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ قطری امیر سعودی عربیہ کے بہاف پر جو بائیڈن سے بات کرے اور معاملات کو سیٹل کرے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ قطر کے اندر امریکہ کا بہت سارا انفلوئنس ہے، ایران کا بہت سارا انفلوئنس ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ قطر کے امیر حمد الثانی ہی ایران کے صدر روحانی سے بات چیت کریں اور ملک کے درمیان ٹینشن ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ قطری امیر شہزادہ محمد بن سلمان کے اس کام کو کس لیول تک سر انجام پہنچاتے ہیں۔